پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں ولیوں کا مقام بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا اسٹیٹس بیان کیا, ان کا مقام و مرتبہ کیا. تو پروردگار نے قرآن مجید میں فرما دیا ان اولیاء الا المتقون. اگلے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولیوں کی شان بیان فرمائی, اور اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا, پروردگار نے قرآن مجید میں اعلان کیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. تین آیتیں میں نے قرآن کی پڑھی. بہت خوب واہ 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 اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا مقام بیان کیا. زندہ باد. کون ہوتا ہے ولی, کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے ولی کا. آج ہم سارے کے سارے سنی مسلمان عرس کی تقریب میں آئے. یہ ماہ رجب المرجب ہے. اس ماہ مبارک میں ایک عرس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس عرس کا اہتمام کیا کرتی ہے. ساری دنیا سے غلام چل کے ہندوستان آتے ہیں اور خواجہ کی چھٹی مناتے ہیں. اجمیر کی دھرتی پہ غلاموں کا جھرمٹ ہوتا ہے, ادھر سارے غلام عرس میں جمع ہوتے ہیں. ایک عرس خواجہ کا ہوتا ہے, ایک عرس ادھر صابر پاک کا بھی ہوتا ہے. تمام اولیاء کے عرس ہوتے ہیں, لیکن عرس کی تقریب میں آنے والوں ذرا یہ بھی سمجھو اللہ والوں کا مقام و مرتبہ کیا, ان کی حیثیت کیا ہے, ان کی شان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ان کا مقام بیان کیا. یاد رکھ لینا اور اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا, کسی کا چھپا نہیں بتائے گا کہ وہ ولی ہے یا نہیں ہے, کسی کی دستار نہیں بتائے گی کہ وہ ولی ہے یا نہیں ہے, کسی کا لباس نہیں بتائے گا کہ وہ ولی ہے یا نہیں ہے, کسی کی داڑھی سے اس کی ولایت کا پتہ نہیں لگے گا. بلکہ ولی کو سمجھنا ہے تو پہلے قرآن پڑھنا پڑے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام. ولی کو سمجھنا تو قرآن سے سمجھو. زندہ باد. قرآن بتائے گا ولی کی قرآن اللہ کا بتائے گا ولایت کیا ہوگی. آج لوگوں کو ہم نے دیکھا ولایت کا دعویٰ کرتے ہوئے نہ جانے کتنے جھوٹے مکار ہمیں نظر آئے. ولایت کے دعوے دار بڑے بڑے جھوٹے مکار نظر آئے. اور اب تو حد ہو گئی, گنجیڑی بھی, نشیڑی بھی, چرسیے بھی اپنے آپ کو ولی بتانے لگے. بولو سچی بات ہے کہ نہیں. سلفا چرس پینے والے جن کی حالت یہ اے بھیا اے مفرال ادھر پلیز کیپ کوائٹ, توجہ سے سنو یار. یہاں میری بات سنو گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا نا بیٹا. آج چرسیے بھی اپنے آپ کو ولی بتانے لگے. سلفا پینے والا جس کا پاکی ناپاکی کا بھی علم نہیں, وہ کہہ رہے مولانا تم شریعت والے ہم طریقت والے. ہم نے کہا لفندر پہلے یہ تو بتا شریعت کیا ہے, طریقت کیا ہے. ابھی پتا کچھ نہیں, آتا جاتا کچھ نہیں, مگر جاہل کہتا ہے تم شریعت والے ہم طریقت والے. یاد رکھنا یہ جاہل تمہیں بہکائیں گے, کہیں گے مولویوں کے پاس نہ جاؤ, مولوی شریعت والے ہیں. کسی عالم کے پاس نہ جاؤ, عالم شریعت والے ہیں. مگر میرا ایک جملہ یاد رکھ لینا, ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں, ہمارے اکابر فرماتے ہیں ہر عالم ولی نہیں ہوتا ہے, ہر عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہوتا, مگر ہر ولی عالم دین ضرور ہوتا ہے. کیا کہنے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت
حضرت علامہ امتیاز برکاتی صاحب قبلہ ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، واہ واہ ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ یہ میں دور سے آواز نہیں لکھ رہی، ذرا سی تھوڑی ہے۔ ہر ولی بولو عالم ضرور ہوتا ہے، اور یہ عالم ہی تو شریعت بتاتے، تو ہر ولی عالم ہے، ہر ولی شریعت کا پابند ہے۔ یہ جاہل جھوٹا مکار کہتا ہے نماز نہ پڑھو، عبادت نہ کرو، سجدہ نہ کرو، کہتے ہم طریقت والے ہیں، ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں، عبادتوں کی ضرورت نہیں، کہتے ہمیں تو ہمارا پیر بخشوائے گا۔ وہ کیسا تیرا پیر ہے جو بغیر نماز کے بخشوا دے گا؟ وہ پیر نہیں ہوتا جو نماز سے دور کر دے، وہ پیر ہوتا ہے، اور پیر کے لیے کس چیز کا انتخاب ہوتا ہے یہ تم بھی جانتے ہو۔ پیر میں جوتا اچھا لگتا ہے، پیر میں چپل اچھا لگتا ہے، تو جو پیر نہ ہو پیر ہو، اس کے لیے انتظام کیا کرنا ہے؟ فقط جوتی اور جوتے کا انتظام کرنا ہے، اس لیے کہ پیر میں تو جوتا اچھا لگتا ہے۔ اے میرے عزیزو، اب ذرا غور کرو، میں آپ کو ولیوں کا مقام سنانے لگا ہوں، میں آپ کو ولیوں کی شان سنانے لگا ہوں۔ اے لوگوں، میں نے کہا کپڑوں سے ولی کا پتہ نہیں لگتا، بلکہ ولایت تو وہ چیز ہے کہ قرآن ولایت کو سمجھاتا ہے، کپڑوں سے کسی کی ولایت کو نہ سمجھا جائے۔ 4 مصرے سناتا ہوں۔ پیپل سانہ کے غیور مسلمان سید اعظم صاحب قبلہ ادھر میری بائیں جانب بیٹھے ہیں، جناب اعظم نواز صاحب قبلہ بڑے بڑے خطیبوں کو سنتے ہیں، ادھر جناب ظفر بزمی صاحب بڑے عمدہ ناظم ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ خطیبوں کی نظامت کرتے ہیں، مگر سنو آج آپ کے جلسے کا سب سے چھوٹا خطیب آپ کو 4 مصرے سنائے گا، اگر بات سچی لگے تو شامل ہو جانا، شریک ہو جانا۔ اے لوگوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کپڑے دیکھ کر، میں نے کہا کپڑوں سے ولی کا پہچاننا ممکن نہیں، لباس سے ولایت کو سمجھنا ممکن نہیں۔ سنو غور سے سنو، اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، واہ۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اب چوتھا مصرع سننا، ہر آدمی انشاءاللہ مچل جائے گا۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ ارے جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر۔ بات سمجھ میں آئی؟ زور سے بولو، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بے شک۔ ارے انگلش تو نہیں بول رہا ہوں بھیا، تو زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ بحروں کا علاقہ نہیں، گھونگوں کا علاقہ ہے۔ اور اگر گونگے نہیں ہو، سب کے سب بولنا جانتے ہو، تو مجھے احساس کراؤ کہ مولانا تمہاری بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور میں اسی لیے پوری شدت سے اس طرف کو دیکھ دیکھ کے تقریر کر رہا ہوں کہ یہ کمزور لوگ ہیں، مجھے کمزوروں کا زیادہ خیال ہے۔ کمزور لوگ اگر ہیں میرے سامنے تو میں ان کی طرف زیادہ توجہ کر رہا ہوں۔ یہ تو پارٹی ہے ہی میری اپنی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کرو، ولایت کا مقام اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر آدمی آنے والا، چلنے پھرنے والا، ہر داڑھی والا، جبے والا، بڑے صافے والا، اونچی کلغی والا ولی نہیں تو کون ولی؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی وہ جو تقوی شعار ہوتا ہے، ولی وہ جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا کرتا ہے، ولی وہ جو عبادت گزار ہوتا ہے، ولی وہ جو تقوی شعار ہوتا ہے۔ اے لوگے پتہ لگ گیا ولایت کو سمجھنا ہے تو ولی کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ یہ ولی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے یا نہیں، یہ اپنے پروردگار کا شکر گزار ہے یا نہیں، اس کے اندر تقوی شعاری ہے یا نہیں۔ اگر تقوی شعار ہے تو ہمیں اس سے پیار ہے، اور اگر یوں ہی وہ بے نمازی اور بد کردار ہے تو ایسے پیر پر لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت اولیاء اکرام، حضرت اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ ولی، اب ولی کو پہچانو۔ چلو تمہیں میں ولایت بتاتا ہوں، ولایت کیا ہوتی ہے، ولی کو سمجھو۔ کئی لوگ ولی کو دیکھتے ہیں بوریا نشین ہے، کئی لوگ ولی کو دیکھتے ہیں گدڑی کا لال ہے، کئی لوگ ولی کو دیکھتے ہیں پھٹے بوریے کے لباس میں ہے، کہتے ہیں یہ تو کوئی پاگل ہے۔ مگر یاد رکھنا وہ پاگل تو دنیا کو بتا رہا ہے، کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، میں ہوں اس یار کا دیوانہ۔ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، میں ہوں اس یار کا دیوانہ۔ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، میں ہوں اس یار کا دیوانہ۔ تم بھی پاگل ہو جاتے جو دیکھتے روئے جانانا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ آؤ میں نے تمہیں بتایا ولایت کو سمجھو، اور ذرا سی توجہ۔ ایک خاتون، ایک عورت حاملہ ہے، امید سے ہے، اور اس کا انداز کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں۔ وہ عورت گھر میں چلتی ہے تو قرآن پڑھا کرتی ہے، وہ خاتون جب گھر میں ہوتی ہے اپنے کام بھی کرتی رہتی ہے، قرآن بھی پڑھتی رہتی ہے۔ اگر وہ کھانا بنا رہی ہے تب بھی اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، وہ اگر کوئی بھی کام گھر میں کرتی ہے تو اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ ایک دن اس خاتون کو ایک آواز آئی، اس کے کان میں آواز کیا آئی، اس نے ایک آواز سنی ہے، کیونکہ یہ خاتون جب بھی جو کام کرتی ہے اللہ کا ذکر برابر کرتی رہتی ہے، کبھی اللہ اللہ کرتی ہے، کبھی اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی ہے۔ یہ خاتون اتنی پارسا ہے، اتنی نیک خاتون ہے، خدا کی قسم اے لوگوں یہ جدھر سے گزرتی ہے یہ اس کی زبان پہ فقط ذکر خدا ہوتا ہے، لیکن ایک روز اس کے کان میں آواز آئی، اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، اللہ اللہ یہ نغمے بلند ہو رہے ہیں، کوئی ان ترانوں کو گنگنا رہا ہے۔ اس خاتون نے آگے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، اس نے پیچھے نظر ڈالی کوئی نظر نہیں آیا، دائیں بائیں دیکھا کوئی ذکر کرنے والا نظر نہیں آیا، تو یہ خاتون حیران ہو گئی، آخر کون ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، آخر کون ہے جو اپنے پروردگار کو پکار رہا ہے۔ جب اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف دیکھ لیا کوئی نظر نہیں آیا، تو پھر اسے وہ آواز جب دوبارہ آئی تو پتہ لگا آواز باہر سے نہیں اندر سے آ رہی ہے، شکم کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اے لوگوں اب ذرا سنو، یہ جو خاتون ہے اس کے شکم میں ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ شکم کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اے لوگوں جو شکم کے اندر بچہ ہے اسی بچے کو ہندوستان کا راجہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ فیضان خواجہ غریب نواز مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔
पेट गोगा वाले दादा गया, गोगा वाले दादा गया। माँ के शिकम के अंदर, माँ के पेट के अंदर सरकारे गरीब नवाज, इधर देखो सरकारे गरीब नवाज अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। क्यों नाज न करे सुन्नी मुसलमान उस अल्लाह वाले पर, क्यों नाज न करे सरकारे गरीब नवाज पर हम सुन्नी मुसलमान कि जो माँ के शिकम में थे उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अब जरा सा जहन करीब करो मेरे अजीजों, सरकारे गरीब नवाज अपनी माँ के शिकम के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अपने परवरदिगार का जिक्र कर रहे हैं। माँ भी बड़ी उम्दा, माँ भी बड़ी पाकीज़ा, माँ भी बड़ी पाक खातून, माँ वो जिसे कहा जाता है फातिमा उम्मुल वरा। बेटा गरीब नवाज, माँ भी पाक, बेटा भी पाक, माँ भी वलिया, बेटा भी वली और बाप भी वली। बाप का नाम है हजरत सैयद गयासुद्दीन, उनके बेटे ख्वाजा मोइनुद्दीन। बाप भी वली, वली बेटा भी वली, वली इब्ने वली। ऐ सुन्नियों जरा गौर करो, हम पे यादें हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम पे यादें हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह वाह। वो सरकार गरीब नवाज है, ताजदार हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज अल्लाह अकबर बाप वली हैं। लेकिन जैसे जैसे सरकार गरीब नवाज की विलादत का वक्त करीब आया ना, पैदाइश का वक्त करीब आया, आराम से बैठो, आराम से। और नहीं सुनना चाह रहे हो तो खत्म कर दूं यही, अरे खत्म कर दूं। मेरी सुन लो, सुनाएंगे बोलो। अपनी क्यों कर रहे हो, कम से कम सुकून से बैठ के मेरी बातें तो सुन लो, तभी तो तुम्हें कुछ पता लगेगा। न शोर कर करा के सारी रात चले जाओगे, कुछ अल्ले कर ले कुछ पड़ेगा नहीं। सारी रात भर शोर करते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत शार हिंदुस्तान नवाब रजा रामपुरी, नारे तकबीर। सुनो जरा तवज्जो से सुनो, बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा मैं, अब जरा आपको तैयार करना चाहता हूँ। सुनो, सरकारे गरीब नवाज, इनके वालिद हजरत सैयद गयासुद्दीन वली, अल्लाह के मुकद्दस वली। और कैसे वली, जैसे जैसे देख रहे हैं कि अब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, मेरे बेटे की विलादत होने वाली है, माशाअल्लाह। तो हजरत सरकार सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक रोज, वो वक्त था कि जब आपके बेटे की विलादत, सरकार गरीब नवाज की विलादत बिल्कुल नजदीक है, सज्जे में सर रख दिया, अल्लाह की बारगाह में फिर हाथ उठा दिया, परवरदिगारे आलम की बारगाह में हाथ उठा के कहने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मुझे औलाद दे, मगर ऐसा दे जो मेरे मुस्तफा की शरीयत का पासो लिहाज रखे और इस शरीयत का मुहाफिज बन के आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, मौला भेज दे, भेज दे, और ऐसा बनाकर भेज दे जो हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत का उसे ख्याल रहे, ऐसा बनाकर भेज दे उमर की अदालत को कायम कर दे, ऐसा बनाकर भेज दे उस्मान की सखावत का पैकर बन जाए, ऐसा बनाकर भेज दे अली की शुजाअत का पैकर बन जाए। ऐ मौला भेज दे, ऐसा बनाकर भेज दे कि हजरत हसन मुजतबा इमाम हसन मेरे आका के बड़े नवासे, उनकी जो है बुर्दबारी, उनकी सखावत उसके अंदर मौजूद
موجود ہو. امام حسین کی شہادت اور امام حسین کی عظمت وہ بلند کر دے دنیا کے اندر, ایسا بنا کر بھیج دے اے مولا کہ وہ آئے تو زین العابدین کے سجدوں کو اور زہد کو ساتھ لے کر آئے. جب وہ دنیا میں آئے تو اس شان کے ساتھ آئے کہ امام باقر کا تمام ولایت کا معاملہ اس کی نظروں کے سامنے ہو. یا اللہ بھیج دے میرے لال کو, ایسا بنا کر بھیج دے اے میرے پروردگار, بھیج دے. اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی اور آواز آ گئی, اے غیاث الدین سن لو, جو آ رہا ہے وہ ولی تو ہے مگر یہ سن لو آنے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ وہ سینکڑوں ولیوں کا امام ہے. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بہت خوب حضرت, واہ واہ. سرکار غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی ابن ولی دنیا میں تشریف لے آئے. سمجھ رہے ہو, آج ولایت کے نام پر ڈھونگ بہت ہے اور اسی سلسلے چشتیہ کا سہارا لے کر لوگ اکثر ڈھونگ کر رہے ہیں. ناچنے مٹکنے والے, قوالیوں میں جھومنے والے کہتے ہیں ہم چشتی ہیں. بولو, سرکار غریب نواز کا سہارا اور آڑ لے کر, سلسلے چشتیہ کی آڑ لے کر راتیں گزار دی ناچتے ناچتے, ٹھمکے لگاتے لگاتے. تم کلیر میں جاتے ہو دیکھتے ہو, اجمیر میں جاتے ہو دیکھتے ہو, اور دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہو سلسلے چشتیہ صابریہ, ان کا سہارا اور آڑ لے کر لوگ مٹک رہے, ناچ رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ناچوں گی گولڑ تلے, ساری رات ناچوں گی گولڑ تلے, ناچوں گی گولڑ تلے. ہم نے کہا نیم تلے بھی ناچ لے, پیپل تلے بھی ناچ لے, تو ہر پیڑ کے نیچے ناچ لے. نہ صابر پاک راضی ہو گئے, نہ غریب نواز راضی ہو گئے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء اکرام, مسلک اعلی حضرت. بہت خوب حضرت, جدھر چاہے ناچ لے, چاہے جتنے ٹھمکے لگا لے, چاہے جتنے ناچ لو. اور یہ جتنے ناچنے والے, اکثر ان ناچنے والوں کو جب دیکھو گے نا تو کوئی سلفا پیے ہوئے ہوگا, کوئی چرس پیے ہوئے ہوگا. برباد کر دیا ہماری قوم کے نوجوانوں کو ان چرسیوں نے. ہم تو جلسوں میں جاتے ہیں, یہ لوگ سارے جلسوں میں جاتے ہیں, جب روڈ سے گزرتے ہیں کئی منظر نگاہوں کے سامنے ایسے آتے ہیں ہماری قوم کے نوجوان, مگر ان کی حالت یہ کہ ٹانگیں ہل رہی ہیں. اگر اس کا جسم سینٹر یہاں ہے تو پیر ایک ادھر بھاگ رہا ہے. بلبلا گئی ٹانگیں بالکل. ایسی حالت میں مگر کر کیا رہا ہے؟ اسے کوئی پرواہ نہیں کسی کی, اسے وہی دھن لگی ہے. رگڑ رگڑ کے طبیعت سے مسل مسل کے لایا. اب سگریٹ نہیں تھی تو بھیک مانگنے لگا. جیسے تیسے اس کا بھی انتظام کر کے لایا. اب اس میں بھر کے اس نے کش لگایا. کش لگا کے یہ سمجھ رہا کہ دنیا کا سارا مزہ آ گیا. مگر وہ کش لگانے والے اتنا یاد رکھ لے, تو مسلمان ہے, تو تاجدار مدینہ کا غلام ہے. یاد رکھنا نوجوانوں, تمہاری شان یہ نہیں کہ تم نشہ کر کے نالیوں میں پڑے رہے. مسلمان جوان کی شان تو یہ کہ وہ محمد بن قاسم ہوتا ہے تو 14 سال کی عمر میں لشکر کا سپہ سالار بن جاتا ہے اور اسلام کا پرچم بلند کر دیتا ہے. مومن جوان کی شان تو یہ وہ صلاح الدین ایوبی بن جاتا ہے اور وہ اپنی بہنوں کی
عزت اور عظمت کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا لیتا ہے. خدا کی قسم پھر سارے یہود و نصارا کانپتے تھراتے نظر آتے ہیں. لیکن لوگوں کیا عجیب زمانہ ہے, کیا ماحول ہو گیا, قوم ہماری تباہ ہو گئی. جس نوجوان سے دشمن کانپتے تھے, تھراتے تھے, آج وہ نوجوان نشہ کر کے کانپ رہا ہے. شرابیں دھڑلنے سے, جوا دھڑلنے سے. بہت شاندار ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو. لوگ کہہ رہے ہیں بیٹا نافرمان ہو گیا, اماں کی شکایت ہے بیٹی نافرمان ہو گئی, بات نہیں سنتی. لیکن میرے عزیزو ایک بات بڑی اہم بتانے لگا ہوں, سنو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بچوں کو حکم دیا کہ ماں باپ کا ادب کرو, ان کی عزت کرو, ان کے ساتھ بھلائی کرو. اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, پروردگار نے فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اللہ کا حکم ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. لیکن تم نے کبھی سوچا کہ قرآن کا فرمان سامنے ہے, نبی کا فرمان سامنے ہے, لیکن بیٹا پھر بھی باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہا. نبی کا فرمان موجود ہے مگر بیٹی پھر بھی ماں کی وفادار نہیں. کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے؟ اے لوگوں ذرا غور کرو. وجہ صرف اتنی سی ہے, سبب صرف اتنا سا ہے کہ ماں بیٹی کو, بیٹے کو, بچوں کو پیار کرتی ہے, باپ پیار کرتا ہے, بہت کرتا ہے. ساری زندگی ماں باپ بچوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم بچوں کے لیے محسن ہیں, اور واقعی ہے بچوں کے لیے ماں باپ نے سب کچھ کیا کرتے ہیں. مگر ایک بات سنو, بچوں کو کہا جاتا ہے, حضور کا فرمان بھی ہے ماں باپ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی. اللہ کا بھی فرمان ہے ماں باپ نے تم پہ رحم کیا, تم بھی ان پر رحم کرو, تم بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. لیکن نہیں کر رہے, نہیں کر رہی اولادیں. وجہ یہ ہے کہ ماں باپ جتنا اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں, یہ پیار کچھ بھی نہیں ہے, یہ محبت کچھ بھی نہیں ہے. اس سے ہزاروں درجہ زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت کیا کرتا ہے. تو اے لوگوں, پروردگار ہم سے آپ سے محبت کیا کرتا ہے, لیکن ہماری کمی کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی محبت کو نہیں دیکھا, ہم اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہوئے. تو غور کرو, اتنا پیار کرنے والا خدا جب ہم اس کے ساتھ وفادار نہیں, تو ہمارا پیار دیکھ کر ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا وفادار ہوگی. کیا بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. جب ہم وفادار اپنے رب کے ساتھ نہیں, تو اولاد سے کیسی تمنا کرتے ہیں کہ ہم اسے پیار کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ وفادار ہو. جتنا پیار ہم کر رہے ہیں اپنی اولاد کو, اس سے ہزاروں, سینکڑوں, ہزاروں درجے زیادہ پروردگار بندوں سے پیار کرتا ہے. تو جب بندے نے رب کے پیار کو بھلایا, تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا. ادھر بندہ رب کے پیار کو بھلا کر نافرمان بنا, ادھر اس کی اولادیں بھی نافرمان ہو گئیں, اس کی اولادیں بھی اس کے ساتھ وفا نہیں کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج انسان کو ہر طرف سے فقط دھوکہ مل رہا ہے. اس کا دوست اسے دھوکہ دے رہا ہے, اس کا رشتہ دار دھوکہ دے رہا ہے, اس کے رشتہ دار بھی دغا دے رہے ہیں, اس کے گھر والے وفا نہیں کر رہے ہیں, بیٹا بیٹی وفا نہیں کر رہے ہیں, بیوی وفا نہیں کر رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ تو نے اللہ سے وفا نہیں کی, زمانہ تجھ سے بے وفائی کر بیٹھا. تم اللہ کے وفادار بن جاؤ, زمانہ تمہارے ساتھ میں وفا کرنے لگے گا. مگر اللہ کے وفادار کہاں ہیں ہم؟ اللہ نے فرمایا نماز ادا کرو, ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں, ٹھپ کے چاہے جتنے لگوا لو. اللہ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو, مگر جھوٹ اتنا زیادہ, ہر چوراہے پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے.
حد ہو گئی. نماز پڑھ کے بندہ نکلا, مسجد کے دروازے پہ آیا, ابھی نماز پڑھی ہے, نماز پڑھ کے نکلا ہے, لیکن فوراً دروازے پہ آ کر جھوٹ بولنے لگا, فوراً دروازے پہ آ کر غیبت کرنے لگا, دروازے پہ آ کر چغلی کرنے لگا, اور کوئی نہیں ملا تو امام صاحب کی چغلی چالو ہو گئی, امام صاحب کی ہی غیبت. امام اتنا بڑا مقام اور اس کی غیبت کہاں کر رہے ہیں؟ نالی کے سلک پہ بیٹھ کے. امام کی غیبت. اماموں کو ستانے والوں, ان کی غیبتیں کرنے والوں, ذرا خیال کیا کرو. اور امام صاحبان بھی ذرا دل کو تسلی پہنچا لیا کریں. ایک صحابہ بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ امام صاحب تھے, کہہ رہے حضرت لوگ پیچھے پڑ گئے, لوگ پیچھے پڑ گئے. تو میں نے کہا کیا ہوا کہ لوگ پیچھے پڑ گئے؟ تو میں نے کہا انہوں نے نیت بھی تو کی ہے تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے پیچھے اس امام کے, یہ تو تمہارے پیچھے ہی پیچھے ہیں. انہوں نے جب کہہ دیا پیچھے اس امام کے, تو نماز میں بھی پیچھے ہیں, باہر بھی پیچھے ہیں, تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں, تمہارے پیچھے پیچھے ہیں. کہاں جاؤ گے, کیا کھاؤ گے, کیا لاؤ گے, کیا گنگناؤ گے, کیا پہنو گے؟ حد ہو گئی میاں. امام کی ہر چیز پر نظر ہے, لیکن کبھی خود پہ نظر نہیں ڈالو, اپنے آپ پہ نظر ڈالو. اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہی دے رہا ہے, پروردگار نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ذات پہ نظر ڈالو, اپنے آپ کو ذرا غور سے دیکھو, تم خود شناس بننے کی کوشش کرو. خدا کی قسم یاد رکھنا, اگر خود شناس بن گئے تو خدا شناس بن جاؤ گے. خود شناس بنے نہیں, خدا شناس بننے نکل پڑے. رات دن غیبت, رات دن جھوٹ, رات دن جھوٹ, رات دن چوری, رات دن یہ تمام چیزیں ہمارے اندر. اور پھر قوالیوں میں ناچ کے ہم کہہ رہے ہیں ہم طریقت والے ہیں, یہ مولوی شریعت والے ہیں. یاد رکھنا شریعت طریقت سے جدا نہیں, طریقت شریعت سے جدا نہیں. اگر آدمی شریعت پہ عمل نہیں کرے گا تو سمجھ لینا طریقت سے اس کا کوئی رشتہ نہیں. اس لیے کہ طریقت کہتے ہیں راستے کو, اور راستہ وہ جو اللہ کے پاس پہنچائے, اللہ تعالیٰ کا قرب جس راستے سے مل جائے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ تو وہ راستہ فقط شریعت مصطفیٰ ہے. یعنی طریقت پہ پہنچنا ہے تو شریعت کو اپنانا پڑے گا. وہ راستہ طریقت والا تمہیں اللہ کی بارگاہ تک لے کر جائے گا, مگر شریعت کے ساتھ لے کر جائے گا, بغیر شریعت کے نہیں جا سکتے. یاد رکھنا. اب ذرا سی آخری باتیں میری سن لو, تقریر جلدی ختم کر دوں. میں نے ولیوں کا اسٹیٹس بتایا اور خواجہ خواجگان کا مقام بھی بتایا. سنو, جب پیدا ہوئے تو شان یہ ہے, لیکن ان کا بچپن بھی دیکھ لو. خدا کی قسم ولی تو ولی ہوا کرتا ہے, ولی کی شان تو اللہ اکبر. بچپن بھی سرکار غریب نواز کا اللہ اکبر لاجواب بچپن ہے. سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر جب آئے ہیں, ہندوستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا. ایسے ہی نہیں پڑھا دیا, پیچھے ذرا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لو, پیچھے ذرا نظر بھی ڈال لو. جو شخصیت ماں کے شکم میں اللہ کا ذکر کرے, پھر اس کا کام یہی تو ہوگا. جو اپنی ماں کے شکم میں اللہ اللہ کرتا ہو, پھر اس کا مقام یہی تو ہوگا. اللہ اکبر. بچپن بھی کیسا گزرا. تمہارے میرے بچے بچپن کے اندر کھیل رہے ہیں, کوئی کرکٹ کھیلتا ہے, کوئی بیڈمنٹن کھیلتا ہے, مگر آج کل تو حالات یہ ہو گئے بچے کھیل کم رہے ہیں, موبائل زیادہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اتنا سا تھا نا, وہ جب پیدا ہوا تھا پہلے مائیں قرآن پڑھتی تھیں, اللہ کا ذکر کرتی تھیں, تو بچے قرآن کے حافظ پیدا ہوتے تھے. اور اب شکم میں بچہ ہے اور ماں گانے گا رہی ہے, گنگنا رہی ہے.
شکم میں بچہ ہے، ماں موئے موئے کر رہی ہے تو بچہ بھی آیا، اس نے ماں کے ساتھ موئے موئے کر دیا۔ بڑے مزے سے موئے 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 موئے، میں پریشان کچھ زندگی، اللہ یہ کیا بات ہے موئے موئے، اتنے اتنے بچے راستوں میں بھاگتے پھر رہے ہیں، موئے موئے موئے۔ ہمارے نقیب صاحب ان بچوں کو سکھا رہے ہیں دم مست قلندر علی علی من کنتو مولا علی علی، اور بچے دیکھو اماں گھر میں روز سکھا رہی ہے موئے موئے موئے، یہ ایک رات سکھا کے جا رہے ہیں، وہ روز سکھا رہی ہے۔ جب رات کو ادھر بیوی صاحبہ لیٹی، بیچ میں بچہ لیٹا، ادھر شوہر صاحب لیٹا، بیوی نے اپنا موبائل نکالا، شوہر نے اپنا نکالا، اب بچہ بیچ میں پریشان، یا اللہ یہ کون سی بلا ہے کہ ابا بھی اس میں لگا ہوا ہے، اماں بھی اس میں لگی ہے، بچے کو کوئی دیکھ نہیں رہا، بچہ کبھی ادھر کو پلٹ کے ادھر دیکھتا ہے اماں والے موبائل میں، کبھی ادھر کو پلٹ کے ابا والے موبائل میں دیکھ رہا ہے۔ اے میرے عزیزو، جب یہ بچہ تھا تم نے اسے فقط موبائل دکھایا، اس نے جو دیکھا پھر جیسے جیسے اسے شعور آیا تو اس نے بھی وہی کیا۔ اس نے دیکھا ابا نماز کبھی نہیں پڑھتا، موئے موئے کرتا ہے، تو یہ بھی وہی کرنے لگا، نمازوں سے اس کا بھی مطلب ہی نہیں۔ بیٹی نے دیکھا اماں ہی نماز نہیں پڑھتی تو میں کیا پڑھوں، اور اماں کس منہ سے کہے، کون سا منہ جس سے کہے خود ہی نہیں پڑھتی، بولو بھیا پلٹ کے اگر کہہ دے بیٹی ہے اماں تم پڑھتی نہیں ہے، مجھ سے بڑی نمازوں کی کہہ رہی ہے۔ باپ بھی تو صبح کو 10 بجے سو کے اٹھ رہا ہے، تو اولاد سے کس منہ سے کہے کہ تو جلدی اٹھ کے فجر پڑھ لے، یہ سچائی ہے۔ کیوں؟ حالات بدل رہے ہیں، دنیا مطلب آج موبائل نے ہماری نسل کو برباد کر دیا۔ 4 گھنٹے موبائل پہ ویڈیو دیکھی، اور وہ شارٹ ویڈیو ہے نا، جیسے چلا رہے گانا، پھر آگے بڑھائی گانا، پھر آگے بڑھائی موئے موئے، پھر آگے بڑھائی کچھ اور جیسے اس میں آ گیا نا مدینے کا سفر ہے، پورا بھی نہیں سنا فوراً آگے بڑھا دیا۔ گانا تھا قوالی تھی تو پوری سنی اس نے، پورا شعر سنا، اور جیسے اس میں ہے نا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، یہ منظر تک نہیں پہنچا، کعبہ ہی سن کے آگے بڑھا دیا اس نے۔ تو وہ اتنے اتنے بچے ہیں نا، انہوں نے بھی ابا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ایسے کر رہے ہیں، ذرا سا بچہ ہے انگلی، تو جیسے نعت آتی ہے نا وہ بچہ بھی ایسے اوپر کر رہا ہے۔ جو ہم دیں گے قوم کو، اپنی نسل کو، وہی تو وہ لیں گے، جو بچوں کو دیں گے وہی لیں گے۔ اب جیسے ہمارے نوجوان عجیب عجیب ہیئر اسٹائل، عجیب عجیب کٹ، کسی کے بال ہیں تو اتنے بڑے ہیں کہ اللہ خیر کرے، اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی، کسی کے ہیں تو بالکل ختم ہے، تو بچے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ابا ایسے والے بال کٹوا دو۔ نائی کی دکان پر رو رہا، لیٹ گیا نیچے لوٹنے لگا، ابا کہہ رہے تھے بال کٹواؤں گا، اس کے جمعے ہو رہی ہیں، سر میں خشکی ہو رہی ہے، وہ لوٹ گیا نیچے، کہہ رہے اب بال نہیں کٹنے دوں گا، ہنی سنگھ والے بال رکھوں گا۔ فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے، اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے، فیشن کا یہ دور اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے، پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں نقشے، آگے شکو پیچھے شبانہ لگتا ہے۔ پیچھے تو پتہ نہیں لگ رہا ہے کون، اور راستوں میں دیکھو، چوراہوں پہ دیکھو، کھڑا ہے موبائل لیے ہوئے، 2 گھنٹے ہو گئے، تاک رہا، پوچھو کیا ہے، کچھ نہیں۔ ہائے ہائے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، کس نے تمہیں ریچھ بنا دیا کہ تم 2 گھنٹے چوراہوں پہ، گلیوں کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر اپنی بہنوں کو تکنے لگے؟
तरबियत अच्छी दिया करो बच्चों को, वरना बिगड़ जाएंगे, हालात बहुत बुरे हैं। खबरें आती हैं फला का बेटा रात 12 बजे दीवार पे छलांग लगा रहा था। अब बताने की जरूरत नहीं है क्यों छलांग लगा रहा था, बताने की जरूरत नहीं। पहले तो छलांग लगाने की खबर आती थी, अब खबर आई कि प्रैक्टिस उसकी बहुत अच्छी हो गई थी। उसने सोचा क्या करूं, पुलिस में जा नहीं सकता था तो वहां दौड़ लगा नहीं सकता था, इसने कहा हाथ पकड़ चलो भागो। मगर इतना याद रखना, एक शायर है जीरो बांधवी, उसने कहा ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है। और नौजवानों तुम्हारे लिए चौथा मिसरा है, ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है हजरत, क्या हकीकत बयान फरमाई। छलांग लगाने वाले ये भी सोच ले छलांग उधर भी लग रही होगी, उस छलांग की भी फिक्र कर लो। बहुत खूब, बहुत खूब। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। तबाह होने लगा मुआशरा, किस लिए कि सिर्फ नाचने वाले रह गए, सर झुकाने वाले नहीं रहे, मैदान के गाजी नहीं रहे, सजदा करने वाले साजिद नहीं रहे। क्या वजह है? तरबियत नहीं मिल पा रही है। और तरबियत क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि हमारे आज मुआशरे की हालत ये, न माँ अच्छी है न बाप अच्छा है, तो औलाद कहाँ से अच्छी होगी। याद रखना उसकी महफिल में आए हो, इतना पैगाम लेकर जाओ, औलिया इकराम से मोहब्बत करो, वलियों का प्यार दिल में रखो, तो प्यार ऐसा कि उनकी सीरत पे भी अमल करो, उनकी जिंदगी भी देखो। अगर गरीब नवाज से मोहब्बत है तो उनकी सीरत को भी देख लो, और गरीब नवाज की सीरत भी देखो, उनका किरदार भी देखो, और उस पर अमल भी किया करो। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। आखिरी बात सुनो, बच्चे खेल रहे हैं हमारे यहाँ जी, लेकिन सरकारे गरीब नवाज भी खेलते थे ना बचपन में। बच्चे आते थे खेलने के लिए तो उनका भी एक खेल था, मगर वो खेल बड़ा निराला था। बच्चों को आप फरमाते थे कि मैं तुम्हारे साथ बाहर खेलने नहीं जाऊंगा, मेरे घर आओ। सारे छोटे छोटे बच्चों को घर बुला लिया, और घर बुलाने के बाद में आपकी वालिदा चटाई बिछा दिया करती थी बच्चों के लिए। गौर करो मेरे अजीजों, इधर माँ चटाई डाल रही है, चटाई बिछा रही है, बच्चे सारे के सारे आ गए, चटाई पे बैठ गए, सरकारे गरीब नवाज के साथ खेलने आए हैं। मगर ये खेल कितना प्यारा है। सरकार गरीब नवाज बच्चों से कहते हैं, बच्चों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी पढ़ दो ला इलाहा। तो बच्चे भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ये खेल अजीब है जिस खेल में अल्लाह का जिक्र हुआ। अच्छा, फिर ये तो सरकार गरीब नवाज बचपन से अल्लाह का जिक्र इस अंदाज में कर रहे हैं कि बच्चों को भी जिक्र करा रहे हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान में आए ना तो आपने देखा भाई यहाँ तो सारे के सारे टन टन टना टन यही हो रहा है, और तो कुछ है नहीं। आज भी आप देख रहे, आपने देखा इन्हें कैसे कायल किया जाए, कैसे मानूस किया जाए, इनसे कैसे अल्लाह का जिक्र कराया जाए, इन्हें कैसे कुरान सुनाया जाए, इन्हें कैसे कुरान समझाया जाए, इन्हें कैसे रब का पैगाम दिया जाए। ये कैसे मेरे पास आएंगे, मेरी बात सुनेंगे। आपने हिंदुस्तान के लोगों की एक एक बात को कैच करना शुरू किया, देखना शुरू किया, ये करते क्या है, इनका तरीका
طریقہ کیا ہے, زندگی کیسے گزارتے ہیں, کون سی چیزیں انہیں پسند ہے, کیا کیا چیز اچھی لگتی ہے. آپ نے دیکھا جدھر سے گزرتے ہیں ایک تو ٹن ٹن ہے اور دوسری طرف میوزک ہے, ناچنا گانا ہے. دوسری طرف جدھر دیکھ رہے میوزک ہے, موسیقی کے آلات ہیں اور لوگ بجا رہے ہیں, لوگ جو ہے میوزک میں بڑا مگن ہے. تو آپ نے دیکھا اچھا یہ موسیقی پسند کرتے ہیں, میوزک پسند کرتے ہیں. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, کسی بھی طرح سے ان کو تو بلانا ہے اپنے پاس. اب تبلیغ کا انداز دیکھ لو اللہ والے کا. آپ نے ایک سارنگی تیار کی, سارنگی ایک ساز بجانے کا ایک آلہ, سارنگی تیار کی. اور تیار کرنے کے بعد میں اس کو آپ نے پھر بجانا شروع کیا. کہاں؟ جس راستے سے لوگ پوجا پاٹ کرنے جاتے تھے نا مندر میں, اس راستے کے درمیان میں سرکار غریب نواز بیٹھ گئے, بجانے لگے سارنگی. اے لوگوں, سرکار غریب نواز نے دیکھا تھا کہ یہاں حالات یہ ہے کہ یہ ہندوستان والے میوزک کو بڑا پسند کرتے ہیں. تو آپ نے سارنگی بجائی. اور اس واقعے کو یہ تو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں, مگر ایک خطیب صاحب کو میں نے سنا, انہوں نے تو وہ سارنگی جیسے سرکار غریب نواز نے بجائی نا, انہوں نے بجا کے دکھا دی. وہ کیسے بجا کے دکھائی انہوں نے, میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا سرکار غریب نواز سارنگی بجا رہے ہیں, یہ ساز کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ. آپ پڑھ لو گے, اللہ کا ذکر کرو گے. یہ ذکر جو ہے نا, اس ذکر کو ذکر اس بات و نفی بھی کہا جاتا ہے. یہ بڑا عمدہ ذکر ہے. ذکر کرو میرے ساتھ مل کے پڑھو, لا الہ ہو, لا الہ. زور سے اتنی زور سے پڑھو کہ آپ کی آواز گونج جائے, اس مائک میں آ جائے, اس مائک میں آ جائے. اس میں آ گئی نا تو پھر یہ آپ کی آواز یہ جو ڈیوائس لگے ہوئے ہیں اس میں ریکارڈ ہو جائے گی. تو دنیا جہاں جہاں بھی سنے گی پتہ لگے گا پیپل سانا کے لوگ اللہ کا ذکر اتنے عمدہ انداز میں کیا کرتے ہیں. ادھر گھماؤ, ان کی آواز ریکارڈ کرنی ہے. زور سے پڑھنا آپ میرے ساتھ مل کے, لا الہ ہو, لا الہ, لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار غریب نواز نے بجایا, لوگوں نے سنا, لوگ قریب آئے, کیونکہ اس ساز میں وہ مزہ تھا کہ لوگ روک نہ سکے خود کو. آ گئے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں, آ گئے, بیٹھ گئے. اب وہ اپنا مندر کا راستہ بھول گئے, پوجا پاٹ بھول گئے, سرکار غریب نواز کے سامنے بیٹھ گئے. سرکار غریب نواز ادھر بجانے لگے, ادھر بجانے لگے, ادھر یہ سارے کے سارے بیٹھنے لگے. ایک دو چار نہیں بلکہ جتنے بھی اس راستے سے گزرنے والے تھے, صبح کا وقت تھا, جتنے بھی گزرنے والے تھے اپنا کام ادھر کرنے والے تھے, وہ ادھر ہی سارے کے سارے بیٹھ گئے. تاجدار اجمیر سرکار غریب نواز کے سامنے سارے کے سارے بیٹھ گئے. آپ میوزک بجانے لگے. تھوڑی دیر گزری, سارے کے سارے بیٹھ گئے, دن چڑھنے لگا. آپ نے پھر ساز بند کیا. جب ساز بند کیا لوگ سارے چلے گئے, مگر آپس میں ذکر کرتے جا رہے ہیں. آج اس فقیر نے وہ ساز سنا دیا کہ جس کا اثر دل پر ہو گیا, دل مائل ہو گیا. اب دوسرا دن آیا, سرکار غریب نواز پھر راستے میں بیٹھ کر بجانے لگے. پھر یہ سارے کے سارے وہی بیٹھ گئے, مندر کا راستہ چھوڑ دیا, غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. سارے کے سارے اللہ
کا ذکر اور وہ ساز سننے لگے، لیکن جب آپ نے بند کیا تو کہنے لگے اور سناؤ۔ آپ نے فرمایا کل آنا پھر سناؤں گا۔ سلسلہ چلتا رہا، یہ سارے کے سارے روز آتے رہے، سنتے رہے۔ اے لوگوں، حالات یہ ہو گئے، مندر جانا چھوڑ دیا، پوجا پاٹ سب چھوڑ دیا، غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر وہ سارنگی سننے لگے، وہ ساز سننے لگے۔ ایک دن بڑی تعداد میں سارے کے سارے جب جمع ہوئے، کیونکہ کم تھے تو پڑھ رہے تھے، دھیرے دھیرے بہت ہو گئے تھے، اب یہ سارے کے سارے آ گئے، مگر سرکار غریب نواز نہیں آئے۔ آپ نے وہ ساز نہیں بجایا، جب آپ نے ساز نہیں بجایا تو یہ سارے کے سارے پریشان، کہنے لگے اللہ والے اپنی کٹیا سے ذرا نکل کے آؤ، ہمیں وہی ساز سناؤ، ہم سب بھول گئے، ہمیں آپ کا یہ نغمہ یاد رہتا ہے، یہ آپ کا ساز یاد رہتا ہے، یہ جب تک نہ سن لے ہمارے دلوں کو چین نہیں آتا ہے۔ آپ ساز بجاتے ہیں، آواز دل پہ ٹکراتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ سرکار غریب نواز نے سنا، آپ سمجھ گئے اب یہ اس کے سنے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بجاؤں گا، مگر پہلے میری شرط ہے، پہلے جیسا میں کہوں ویسا کرو پھر بجاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہوگا؟ کہا جیسا کہوں گا کرو گے؟ کہنے لگے بابا جو کہو گے وہی کریں گے، مگر ساز سنا دو، ذرا سارنگی بجا دو۔ کہا اچھا جو کہوں گا کرو گے؟ ہاں۔ آپ نے فرمایا چلو میرے پیچھے پیچھے چلو، سب کو لے کر کہاں گئے؟ انا ساگر پہ پہنچ گئے۔ فرمایا جیسے میں کروں ویسے کروں۔ آپ وضو کرنے لگے اور دیکھ دیکھ کر یہ سارے کے سارے بھی وضو کرنے لگے۔ جب وضو کر لیا آپ نے انا ساگر کے قریب میدان میں آگے کھڑے ہوئے اور کہا ذرا صف بنا کے کھڑے ہو جاؤ، ذرا لائن لگا کے کھڑے ہو جاؤ۔ سب کے سب کھڑے ہو گئے، صفیں تیار ہو گئی۔ اب سرکار غریب نواز نے آگے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا جیسے میں کروں ویسے کرتے جانا، جیسے میں بولوں ویسے بولتے جانا۔ آگے سرکار غریب نواز نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اللہ اکبر، یوں اللہ اکبر کہہ کے کانوں کی لو تک انگوٹھے لگائے، نیت باندھ لی۔ ان پیچھے والوں کو پتہ نہیں تھا ہو کیا رہا ہے، مگر انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور انہوں نے بھی ہاتھ باندھ لیے۔ آگے سرکار غریب نواز نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، یہ سارے کے سارے جھومتے رہے، یہ سارے کے سارے مچلنے لگے، کیونکہ قرآن پڑھنے والا غریب نواز ہے، قرآن پڑھنے والا ہندوستان کا راجہ ہے، قرآن پڑھنے والا وہ ہے جس کو مدینے سے چن کر مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، قرآن ان کے دل میں گھر کرنے لگا، پھر رکوع ہوا، پھر سجدہ ہوا۔ سرکار غریب نواز نے سجدے میں سر رکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا تیری بارگاہ میں لا کر ان کے سروں کو جھکانا میرا کام تھا، پتھر کے خداؤں سے ہٹا کر تیری بارگاہ میں جھکانا میرا کام تھا، اب انہیں منزل پہ پہنچانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ جیسے ہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور نماز مکمل کی اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، لوگوں نے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا بابا آج جو سنایا ہے ایسا مزہ تو کبھی آیا ہی نہیں ہے، آج تو ہم سن کر اس ساز کو بھی بھول گئے، وہ جو تھا اس کو بھول گئے، آج جو سنایا ہے اس میں تو مزہ آ گیا۔ اب دل چاہتا ہے جو تم سناتے ہو، جو تم پڑھتے ہو، ہم بھی اس کو پڑھیں، ہم بھی اس کو سنیں۔ تو کہا اب ایک کام کرو جلدی میرے ساتھ پڑھو لا الہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ
الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔